السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین تسی پہ ویکھتے ہو سوکی ٹی وی میں تہاڈا میزبان ملک محمد نواز سوکی حاضر خدمت ناظرین کرپشن تقریباً ساڈے معاشرے وچ اس طرح پنجے گاڑ چکی کہ میرا خیال اتنے غریب آدمی دا کوئی پرسان حال نہیں۔ اور اج میں جڑے مہمان نوں دعوت دیتی ہے جناب صدام ماگٹ صاحب یہ سینئر کرائم رپورٹر ہوں اور انہاں کولوں اج پوچھنے ہاں کہ اج کیڑی تساں سٹوری لیاندی ذرا ساڈے ناظرین نوں دسو۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام جی بھائی جی یہ ذرا دسو کہ اج کے ٹاپک لیاندا نے۔ سب سے پہلے تو سوکی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے چینل پہ ہمیں موقع دیا کہ ہم کرپشن جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر سکیں جی۔ اور آپ نے شروع میں ایک بات کہی کہ یہ کرپشن جو ہے اس وقت ہمارے معاشرے کا ایک بڑا ناسور بن چکی ہے، اور ایک عام آدمی جو مڈل کلاس ہے یا بالکل پور فیملی سے جو بلانگ کرتا ہے اس کے لیے اس وقت اس کرپشن کی وجہ سے جینا ہی محال ہے، جینا محال ہو چکا ہے۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک تھی۔ آج ہم بات کریں گے آزاد جموں اینڈ کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے۔ 2018 میں 1.046 بلین روپیز کی جو ہے وہ یہاں پہ کرپشن کی گئی تھی، اور اس میں اس وقت کے جو سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری ظہیر کیانی شامل تھے، جو ڈیولپر تھے اور لینڈ پرووائڈر تھے کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے شجاع کیانی، ان کے فرزند اظہر کیانی، یہ تین مرکزی بندے تھے جو اس کرپشن میں سکینڈل تھے۔ اور ان کا طریقہ واردات جو ہے وہ سوکی صاحب یہ تھا کہ دو لوگ تھے، محمد اختر اور نثار شمیم نامی، ان دو لوگوں کو سوسائٹی کے 48 کمرشل پلاٹ جو ہیں وہ ان کے نام پہ ٹرانسفر کیے جاتے ہیں۔ جب سوسائٹی کو اس بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان دو لوگوں کو، صرف دو لوگوں کو 48 کمرشل پلاٹ، ان میں کوئی ریزیڈینشل نہیں ہے، جب 48 کمرشل پلاٹ ان دو لوگوں کو ٹرانسفر کیے گئے تو سوسائٹی نے انٹرنل تحقیقات کی اور ان دونوں لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا، چونکہ شجاع کیانی جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے وہ ڈیولپر بھی تھے کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے، اور اس وقت 2018 میں یہ لینڈ پرووائڈر بھی تھے ہاؤسنگ سوسائٹی کو۔ تو انہوں نے محمد اختر اور نثار شمیم نے سوسائٹی کو بتایا کہ یہ جو 48 پلاٹ ہمیں کمرشل دیے گئے ہیں، ان کے عوض ہم نے سوسائٹی کو جگہ جو ہے وہ دی ہے، اراضی کافی جو ہے وہ مزید سوسائٹی کے نام پہ ٹرانسفر کی گئی ہے۔ جب سوسائٹی نے اس حوالے سے ریکارڈ چیک کیا تو سوسائٹی کو ان 48 پلاٹ کے عوض کوئی بھی جگہ جو ہے، کوئی بھی لینڈ کسی بھی ایریا پہ نہیں الاٹ کی گئی تھی۔ اچھا، یہ کیس پھر چلا جاتا ہے سوکی صاحب ایف آئی اے کے پاس۔ ٹھیک ہے۔ ایف آئی اے کے جو افسران ہیں ان کے لیے ظہیر کیانی جو اس وقت جنرل سیکرٹری، شجاع کیانی ڈیولپر بھی تھے، لینڈ پرووائڈر بھی تھے، اور ان کے فرزند جو اظہر کیانی ہیں، یہ ان کے لیے بن گئے ایک سونے کے انڈے دینے والی مرغی ایف آئی اے افسران کے لیے۔ سونے کی کان سمجھ لو، سونے کی کان۔ اب انہوں نے کیا 2018 میں جب ایف آئی اے نے یہ تحقیقات شروع کی تو سب سے پہلے انہوں نے محمد اختر اور نثار شمیم کو ایف آئی اے نے طلب کیا کہ آپ کو یہ 48 پلاٹ جو کمرشل آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوئے ہیں آزاد جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف سے، تو ان کی کوئی پیمنٹ آپ نے دی ہو یا کس طرح ہوا ہے۔ تو پہلے تو یہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے ایف آئی اے کو، چونکہ پھر ایف آئی اے کا گھیرا تنگ تھا اس وقت۔ تو ان دونوں نے بتایا کہ ظہیر کیانی اور شجاع کیانی جو ڈیولپر اور لینڈ پرووائڈر تھے، اور ان کا بیٹا جو اظہر کیانی، یہ تین بندے اس میں ملوث تھے، اور مرکزی کردار اس میں انہوں نے ایف آئی اے کو جو بیان دیا تھا اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو شجاع کیانی ہے وہ اس میں مرکزی کردار ہے، اس کے کہنے پہ یہ تمام پلاٹ جو ہیں وہ ہمیں ٹرانسفر ہوئے ہیں، اور اس کے عوض ہم نے کوئی جگہ جو ہے وہ سوسائٹی کو نہیں دی، پیسے بھی نہیں دیتے، پیسے بھی نہیں دیے۔ 48 اور وہ بھی کمرشل پلاٹ؟ جی وہ بھی کمرشل۔ یہ ٹوٹل ان پلاٹس کی جو ویلیو ہے سوکی صاحب یہ بنتی ہے 1.046 بلین۔ اچھا، اس کے بعد جب ایف آئی اے کی جانب سے ظہیر کیانی، شجاع کیانی اور اظہر کیانی کو بلایا گیا تو شجاع کیانی نے یہ بہانہ لگایا کہ میں بیمار ہوں اور میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ لوگ تو ویسا جس ویلے کوئی بلاوے تو ہوتے ہی بیمار، آپ کو پتہ ہے جب کرپشن کرتے ہیں تب ٹھیک رہتے ہیں، بالکل۔ اچھا، شجاع کیانی پیش نہیں ہوئے، پھر ان کے جو فرزند تھے اظہر کیانی اور ظہیر کیانی جو جنرل سیکرٹری تھے اس وقت 2018 میں آزاد جموں اینڈ کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے، انہوں نے ایف آئی اے کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں اعجاز، ان سے ساز باز کی۔ 2018 میں انہوں نے کیس کو
دبا دیا, فائل غائب کر دی. پھر 2019 میں یہ کیس ہائی لائٹ ہوا, ایف آئی اے نے اس پہ پھر تحقیقات کی. اسی طرح 2020 میں, پھر 2021 میں بھی ایف آئی اے نے اپنی طرف سے ایک دفعہ کوشش کی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی کی جائے, یا یہ جو انکوائری 2018 میں شروع ہوئی تھی تو یہ کیوں مکمل نہیں ہو سکی. لیکن وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ملزمان بڑے تیز ہیں اور یہ ساز باز کرنے میں تو منٹ نہیں لگاتے, تو یہ 2021 میں بھی جو ایف آئی اے کے جو افسران ہیں ان کو چکمہ دینے میں کامیاب رہے. پھر اس کے بعد اب جب ہم نے اس معاملے کو ٹیک اوور کیا, آپ کا چینل, ہمارا چینل, مختلف میڈیا نے یہ جب نیوز رپورٹ کی, تو اس کے بعد جو اب اس وقت موجود ہیں وہاں پہ ڈائریکٹر ایف آئی اے وقار چوہان جن کا نام ہے, انہوں نے اس پر نوٹس لیا ہے اور 2018 سے لے کر اب تک اس پہ جتنی کارروائی ہوئی ہے وہ تمام رپورٹس انہوں نے نکلوائی ہیں. اور اب انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان تمام افراد کے خلاف نہ صرف کارروائی کی جائے گی بلکہ اس کو حتمی شکل بھی دی جائے گی, اور اس حوالے سے بھی جانچ پڑتال کی جائے گی کہ 2018 سے 2021 تک یہ 3-4-5 سالوں میں اس با اثر مافیا کے خلاف کیوں کارروائی جو ہے وہ مکمل نہیں کی جا سکی ہے. اور اس حوالے سے جو ایف آئی اے ذرائع ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی میں اور بھی بہت سی بڑے کرپشن سکینڈل جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں, جس پر اب ایف آئی اے جو ہے وہ تحقیقات کر رہا ہے. جی تسی مینوں یہ گل دسو کہ 48 وہ بھی کمرشل پلاٹ, اور کتنی قیمت انہوں نے دسی نہیں جناب؟ اب 1.046 بلین ان کی ناپ تو نہیں جی, سانوں تے حساب تو اگے ہی کیلکولیٹر بھی, لیکن یہ نہیں سمجھ آنی کہ اگر چلو 2018 دس رہے ہو کہ پہلے بھی یہ کوئی ہوئی ہے تو 5 سالوں یار اگر اتنا پیسہ, تو میرا تو خالی سوالیہ نشان ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ دن پہلے نا آپ کے چینل پہ ایک اور انکشاف کرتا ہوں کہ داخلہ کمیٹی چل رہی تھی سینٹ کی, جی اس میں میں خود موجود تھا. تو وہاں پہ ڈی جی ایف آئی اے ثناء اللہ عباسی جو ہیں جی وہ خود پیش ہوئے تھے, تو انہوں نے انکشاف کیا تھا اس چیز کا. قائمہ کمیٹی برائے داخلہ جو سینٹ کی ہے, جی چیئرمین محسن عزیز کی زیر صدارت وہ اجلاس ہو رہا تھا. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایف آئی اے کے بہت سارے ایسے افسران ہیں جو مختلف کاروباری شخصیات ہوں یا بڑی رئیس شخصیات ہوں, ان کو وہ نوٹسز جاری کرتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری شکایات ایف آئی اے حکام کی موصول ہوئی ہیں, اور اس حوالے سے ہم کارروائی کر رہے ہیں ان افسران کے خلاف بھی جو لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں, اور اس کا ہم کوئی اگلا لاہے عمل بھی لے کے آنا چاہ رہے ہیں. یہ ثناء اللہ عباسی جو ڈی جی ایف آئی اے ہیں, انہوں نے قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دی تھی. تو میں وہی بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 2018 پھر 19 پھر 2020 پھر 2021 ان 4 سالوں میں 18 19 20 اور 21 میں 4-5 سال ہو گئے. جی 4 سالوں میں مختلف اوقات میں یہ انکوائری دوبارہ ری انویسٹیگیشن کے لیے کھولی گئی, اور پھر اسی طرح انہی افسران سے مکمکا ہوا اور پھر وہ ٹھپ ہو جاتی تھی. اور اس میں ایک مرکزی جو کردار ہے ایف آئی اے کا, وہ ڈپٹی ڈائریکٹر اعجاز ہیں, اب ان کا تبادلہ ہو چکا ہے, وہ اس میں بڑا ملوث رہے ہیں. ان کا نام جو ہے وہ سر فہرست رہا ہے کہ ایف آئی اے میں ایک وہ واحد شخصیت ایسی رہی ہیں جتنا عرصہ وہ یہاں پہ رہے ہیں, تو وہی ایک شخصیت تھی جو جتنے لینڈ مافیا کو سپورٹ کرنے میں ان کا کردار رہا ہے. سہولتکار بنے رہنا, بہت بڑے سہولتکار وہ رہے ہیں. آپ نے اچھا لفظ استعمال کیا. جی تو ناظرین پروگرام تساں ویکھیا, تسی حساب لگاؤ کہ اگر اتنی ساری انتظامیہ ستی ہوئی یا جڑے محکمے نوں خود سہولتکار بن جاسن, تے پھر اس عوام دا کی بنسی, اس ملک دا کی بنسی. اے بہت بڑا لمحہ فکریہ. یقین منسو جس ادارے چلے جاؤ اتھے ہی جناب من اگے بالکل انتظامیہ جڑی حق کسی نوں انصاف دلاؤਣ دے واسطے تو بالکل سو گئی ہے نا. تسی ویکھو نا کہ اے ہن جڑا راتی پروگرام میں چاڑیا کہ جناب انہوں منڈی بہت دین دے جج نے اگر غریب آدمی دی سن کے, تو وہ جناب نے نا بڑے واسطے تو قانون ہی کوئی نہیں. بہرحال ناظرین پروگرام تساں ویکھیا, اسی دے نال ملک نواز سوکی تے صدام ماگٹ نوں دیو اجازت. اللہ سونے نے حوالے, اپنا بہت خیال رکھنا.